الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، آج جمعہ کے بعد نکاح کی بھی مجلس ہے. بہت سارے مضامین ذہن میں آ رہے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ ہی پر اعتماد کر کے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کام کی بات اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے ساتھیوں نے الگ الگ مضمون کے بارے میں بھی کہا کہ یہ کہنا وہ کہنا. ایک مجلس میں یہ ساری باتیں کیسے آ سکتی؟ ابھی فی الحال کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا، بس اسی کو بیان کرنا. وہ نکاح کی نسبت سے آئی بات سمجھنا کہ سب سے پہلا جو نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا تھا جنت میں، اور اللہ نے نکاح پڑھایا تھا، فرشتوں کو جمع کیا تھا، اور وہ دن تھا جمعہ کا. اس نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی ہے کہ جمعہ کا دن کتنا مبارک کہ نکاح کا عمل وجود میں آیا. بلکہ یہ جو ساری کائنات ہے اس کو جو اللہ نے پیدا فرمائی انسان کے لیے، تو گویا ساری کائنات کا وجود انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن. جمعہ کے دن علماء فرماتے ہیں عصر بعد کی جو گھڑی ہے، وقت جو ہے عصر بعد کا، عصر سے مغرب کے بیچ کا، اس میں پیدا فرمایا. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں یہ جو عصر اور مغرب کے بیچ کی گھڑی ہے یہ بڑی مبارک ہے. اس میں دعا قبول فرماتے ہیں اللہ. تو کم سے کم یا تو عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے 10-1 منٹ آدمی کو دعا میں مشغول ہو جانا، دعا قبول ہوئی. بڑی مبارک گھڑی ہے. اور عصر کے بعد ایک عمل ضرور کریں پابندی کے ساتھ، درود شریف 80 مرتبہ
کتنی بڑی فضیلت ہے، سب جانتے ہیں. اور جمعہ کا دن جو ہے اتنا مبارک ہے، مرنے کے بعد ہر جمعہ کو ایک میدان قائم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں. جس طرح ہم جمعہ کو جمع ہوتے ہیں مسجدوں میں، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک میدان میں وراجمان ہوں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے. وہ جمعہ کا دن کو، اس سے آپ اندازہ لگاؤ جمعہ کا دن کتنا مبارک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن ہر مخلوق، آسمان، زمین، چاند، سورج اور فرشتے ڈرتے ہیں جمعہ کے دن. کس بات سے؟ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. تو قیامت جو ہوگی وہ جمعہ کے دن ہوگی. لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن چاند اور سورج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی حیات رکھی ہے، اتنی سمجھ رکھی ہے کہ وہ سمجھ سکے اس بات کو. قرآن میں بھی ہے یہ سب باتیں بڑی تفصیل سے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی کہ اللہ کے وہ حکم کو پہچان سکے اور اللہ کے حکم کو پورا کر سکے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یہ مطلب اس کا إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ساری کی ساری چیزیں، چاہے پتھر ہو، درخت ہو، گھاس کا تنکا ہو، دیواریں ہو، مسجد ہو، آسمان اور زمین ہو، جانور ہو، کوئی چیز ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی، ہر وقت اللہ کی تسبیح. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل رکھی، ایک اعتبار کی، کہ جس سے وہ اللہ کے حکم کو سمجھ سکے اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی تسبیح بیان کرے. تو جمعہ کے دن ایسی جو مخلوق ہے، آسمان اور زمین، چاند اور سورج اور فرشتے، یہ سب کے سب ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. لیکن ہم انسان اتنا نہیں ڈرتے. بس اس بات کو میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ کم سے کم ہمارا جمعہ کا دن ایسا گزرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے 6 دن کے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ تعالی مغفرت فرما دے، اور اس دن کی برکت سے آنے والا جو ہفتہ ہے اس کا اثر باقی رہے، اس کا نور باقی رہے اور عبادت کی توفیق ملے، ہمارے دل میں نور پیدا ہو اور آخرت میں وہ نور جمع ہو اور آخرت میں یہ نور ہمیں کام دے. تو اس کے لیے ہمیں جمعہ کا دن ایسا گزارنا چاہیے. یہ میں آپ کو سمجھانے بیٹھا ہوں. اب وہ کیسے گزارے ہم؟ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، دجالی فتنے شروع ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بڑا جو دجال ہے، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو اس دجال سے نہ ڈرایا ہو. ہر ایک نے ڈرایا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا. کتنا خطرناک فتنہ معلوم. ایمان والا اپنے ایمان کو بیچ دے گا اس کے سامنے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. سب سے خطرناک فتنہ اگر کوئی آنے والا ہے
قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دجال کا فتنہ. اپنے امت کو بہت ڈرایا دجال سے. بڑی بڑی حدیثیں ہیں اور عجیب و غریب واقعات بیان فرمائے. تو وہ دجال تو پیدا ہو چکا ہے، وہ موجود ہے، وہ ظاہر ہوگا. پر اسی طرح اس زمانے میں حضرت مہدی بھی آئیں گے، ظاہر ہوں گے. پیدا تو ہو گئے ہوں گے لیکن 40 سال کے بعد ظاہر ہوں گے. کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ابھی وہ پیدا ہوئی ہے یا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن آج کل کے فتنے بتا رہے ہیں پوری دنیا میں ظلم عام ہو چکا ہے. پوری دنیا میں دجال کے آنے کے لیے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے. کوئی بڑا آدمی جب آتا ہے، کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، زمین کو تیار کیا جاتا ہے، میدان کو تیار کیا جاتا ہے. رستے میں سے ساری رکاوٹ کی چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے کوئی پریشانی اور کوئی دقت، کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو اسی طرح یہ جو آج کل یہودی جو چال پوری دنیا میں جو ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر یہود کا پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے. یاد رکھنا یہ جو کورونا ہے نا، یہ یہود کا پروپیگنڈا ہے. اگرچہ بیماری بھی ہے لیکن اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا وہ بیان کرتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، دیکھو سب ساتھ میں، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ، انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں اس کی اتنی خطرناکی بٹھا دی کہ جس کی بنا پر سارے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. پوری دنیا میں یہ ہے، صرف ہندوستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ حال ہے. یہ یہودی پروپیگنڈا ہے. کیوں معلوم؟ ان کا جو بڑا آنے والا ہے ان کو وہ خدا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں. دجال کو اس کے آنے کے لیے یہ زمین ہموار ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بڑا دجال جب آئے گا اس سے پہلے چھوٹے دجاجل آئیں گے. دجاجل کسے کہتے ہیں؟ دجال کی جمع. اور دجال کس سے ہے؟ دجلن سے. اور دجلن کا معنی فریب دینا، دھوکہ دینا. آج پوری دنیا جتنے بھی بڑے ہیں، وزراء جتنے بھی ہیں، پورے دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، ان کے جتنے بھی چلانے والے ہیں، وہ تمام کے تمام آج اپنی قوم کو اور اپنی پرجا کو اور اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی دھوکہ ہے. آپ نہیں دیکھتے کتنا بڑا دھوکہ. ساری دنیا، سارا ہندوستان اس دجل و فریب کے اندر، اس دھوکے اندر مبتلا ہو چکی ہے. یہ اصل میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. یہ ہونے والا ہے. تو یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے. سب سے زیادہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایمان والا اپنے ایمان کو بیچ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح میں ایمان والا ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا، شام کو اگر وہ ایمان والا ہوگا تو صبح میں وہ کافر ہو جائے گا. آج دنیا کا سروے کرو آپ، کتنے مسلمان کفر کی طرف پہنچ چکے ہیں، جہنم کی طرف پہنچ چکے ہیں. ان کا دماغ تو ارتدادی ذہن تو ہو چکا ہے، دماغوں کو مرتد بنا دیا ہے. اب صرف دیر ہے عقیدے کی اور اپنی زبان سے کفریہ کلمہ نکالنے کی، ورنہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے اور اسی طرح مسلمانوں کے دماغوں کو مرتد بنا دیا ہے. پوری دنیا میں ارتداد عام ہو چکا ہے. یہ دجالی فتنہ ہے. ایک مثال دو بس سمجھانے کے لیے. بہت مثالیں ہیں لیکن ایک مثال میں مختصر. مثال کے طور پر کتنوں سے آپ نے سنا ہوگا تجارت کرنے والے یا معاملہ کرنے والے کیا کہتے ہیں معلوم؟ آج کل تو جھوٹ بولنا ہی پڑے ورنہ اس کے بغیر تو دھندا ہی نہ ہوگا. یہ ہے کفر. یعنی جھوٹ کو
جائز کہا اور یوں کہا کہ بولنا ہی پڑے، اس کے بغیر دھندا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے کفریہ کلمہ۔ جب صبح میں اٹھا تھا مثال کے طور پر تو اس کے ذہن میں سچائی تھی اور وہ یوں کہتا تھا اللہ رسول کے احکام بالکل سچ ہیں، لیکن اس طرح کا جب عقیدہ ہو جائے، اس طرح کی بات جب زبان سے نکلنے لگے تو یوں سمجھو یہ کفریہ کلمہ ہے۔ کیوں کفریہ کلمہ معلوم؟ حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کو کیا کہا؟ اب تو بولنا ہی پڑے، گورکھ دھندے کرنے ہی پڑے، اب تو حق دبانا ہی پڑے، اب تو وعدہ خلافی کرنی پڑے۔ لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ماحول ہے؟ اسی کو بولتے ہیں کفریہ ماحول۔ پہلے ایسا نہیں تھا، جان چلی جاوے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس طرح کی بات نہیں نکلتی تھی جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ یہ حالات سے پہلے، لیکن آج کل تو عام حالات ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے بھی اور غیروں کے۔ غیروں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے۔ ہاں، ان کی تو سب سے پہلی جو پوچھ ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہے۔ اگر ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد تمام احکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اللہ کے باغی ہیں۔ اور بغاوت سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ سود ہو، چاہے زنا ہو، چاہے حق تلفی ہو، چاہے رشوت رسانی ہو، چاہے کوئی بھی کاروبار ہو، جتنا بھی اللہ کی نافرمانی والا ہے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کفر کے سامنے ہے۔ کفر بغاوت کا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اس کا جرم بڑا خطرناک ہے، کبھی معاف نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ۔ یہ تو بغاوت ہے۔ اس بنا پر احکام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، احکام تو مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسلمان کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو گناہ اور زنا اور سودی کاروبار، رشوت اور اسی طرح حق طلبی، یہ مسلمان کی طرف یہ حقوق متوجہ ہوتے ہیں، یہ تمام احکام مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب جو آج کل جو حالات ہیں، یہ دجالی فتنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا مختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ زمانے میں دجالی فتنے میں مسلمان صبح میں تو مسلمان جب اٹھے گا تو مسلمان ہونے کی حالت میں اٹھے گا، لیکن شام کو جب سوئے گا تو اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں مسلمان باقی رہا، بلکہ وہ کافر ہونے کی حالت میں سوئے گا۔ اس لیے ایک بات میں بیچ میں کہہ دوں، جب بھی آپ رات کو سوئیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ استغفار کر کے سو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے نامہ اعمال میں سمندر کے جھاگ کے برابر، دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے پتوں کے برابر، اور جتنی بھی ریت ہے اس کے ذرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان 3 مرتبہ استغفار کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو روزانہ معمول بناؤ اس کا کہ ضرور 3 مرتبہ استغفار۔ کیوں؟ دن میں کتنی مرتبہ ہماری زبان پھسل جاتی ہے، ہماری نظریں لغزش کھا جاتی ہے، اور ہمارے تمام چیزیں آج کل تو اتنے گناہ، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی، قدم قدم کی سنت کے خلاف ہوتا ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ جتنا بھی علماء فرماتے سنت کے خلاف قدم اٹھانا یہ ہے گناہ۔ تو ہماری زندگی دیکھے کیسی ہے، تو کم سے کم رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ استغفار کر لیا کرو۔ ہاں، بات دوسری ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دجالی فتنہ آج کل دنیا میں شروع ہو چکا ہے، بڑے دجال کے آنے کی تیاری ہے، ان کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی گئی، اور وہ کہاں آئے گا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ وہیں اسرائیل میں ایک جگہ ہے مقام لد، وہاں وہ ظاہر ہوگا، لیکن ابھی وہ نہیں، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، لیکن جب آئے گا پوری دنیا میں ادھم مچائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا دجال اتنی خطرناک، مطلب کہ اس کی پالیسی ہوگی
اتنی خطرناک پالیسی کہ وہ مسلمان جتنا بھی ان کے سامنے آئے گا اور وہ یہ جنت بھی دکھاوے گا، جہنم بھی دکھاوے گا، آگ بھی دکھاوے گا، پانی کی نہر بھی دکھاوے گا، اور کھانے کے ڈھیر اس کے ساتھ ہوں گے۔ آج کل آپ نے حالات دیکھے، یہ کسان آندولن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب پیشن گوئیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دجال کے پاس اناج کا ڈھیر ہوگا۔ اناج کا ڈھیر کیسے؟ صحابہ اس وقت نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ ڈھیر کیسا ہوگا۔ آج کل جو بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دجال کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے اناج کے ڈھیر ہوں گے۔ وہ جس کو اناج دینا چاہے گا، وہ جس کو سبزی دینا چاہے گا، وہ جس کو دانا دینا چاہے گا، وہ جس کو چیزیں دنیا کی دینا چاہے گا، اسی کو ملے گی۔ جو اس کی مانے گا اسی کو ملے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کو نہیں ملے گی۔ آج کل ایسا ہی ہے، افغانستان نہیں مانتا تو ان کے لیے سب پابندیاں ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، لیکن حدیث کی تطبیق دینی چاہیے آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ ان کے جتنے بھی پالیسی ہیں، یہود کی جو پالیسی ہے، ان کو جو نہیں مانتا، جیسے کہ افغان، ان کے لیے ساری رکاوٹیں ہیں، ناکہ بندی ہے، دوائیں بھی نہیں پہنچتی صحیح معنوں میں، اناج اور دانا بھی صحیح معنوں میں نہیں پہنچتا۔ بیمار جو بیچارے ہیں وہ ایسے ہی بغیر علاج کے، بغیر دوائی کے مر رہے ہیں، اور جتنے بیچارے بھوکے ہیں بس اسی طرح سیدھی سادی زندگی، روکھی سوکھی زندگی یہ ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ناکہ بندی ہے، رکاوٹ ہے، جو خبردار وہاں کسی نے اناج اور دانا بھیجا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ جو نہیں مانے گا ان کے لیے رکاوٹ پیش کرے گا۔ تو اسی طرح آج کل پوری دنیا میں یہ حال ہے، ان کا دروازہ کھلا جس نے ان کی پالیسی مانی۔ آج کل دیکھو سعودی، قطر، کویت، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے دوستی کر لی تو ان کے لیے سارے راستے کھلے ہیں، سارے دروازے کھول دیے، ساری نعمتوں کے، اناج کے اور ساری چیزوں کے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہماری پالیسی مان لی، اور جو پالیسی نہیں مانے گا ان کے لیے ناکہ بندی، ان کے لیے رکاوٹ۔ تو یہ دجالی فتنے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں، مختصر میں نے دنیا کا نقشہ کھینچا آپ کے سامنے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، چھوٹے چھوٹے دجاجل آئیں گے، ایک روایت میں 3 ہیں اور ایک روایت میں 300 ایسے دجال آئیں گے جو بڑے دجال کے لیے زمین کو ہموار کریں گے، تیار کریں گے، تاکہ ہمارا جو آقا یعنی یہ یہود اور یہ جتنے بھی مطلب کہ غیر ہیں، وہ یوں کہتے ہیں ہمارے آقا وہ دجال، ان کو وہ رب مانتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ زمین ہموار ہو جاوے، ان کے لیے حکومت کرنا پوری دنیا میں آسان ہو جاوے۔ یہ کورونا کی بناوٹ انہوں نے ٹیسٹ لے لیا۔ آپ کو پتا ہے یہ کورونا میں کیا ٹیسٹ لیا انہوں نے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ پوری دنیا کو گھروں میں بٹھا دی۔ کوئی دیش ایسا نہیں کہ جو دیش بند نہ ہو، پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام کو گھروں میں بٹھا دیا۔ یہ ہے پروپیگنڈا۔ انہوں نے پیش کر لیا کہ ہمارا جب دجال بڑا آقا آئے گا تو اس کو پوری دنیا میں حکومت کرے گا، وہ جو کہے گا ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم ٹیسٹ کریں، ہم آپ دیکھیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا لوگ ہماری مانتے ہیں یا نہیں؟ مساجد بند کروا دی، حرمین کو بند کروا دیا، مدرسوں کو بند کروا دیا، ابھی تک نہیں کھلے۔ ابھی تک تمام دنیا والے جس طرح پہلے مطلب کہ زندگی گزارتے رہے اس طرح نہیں گزارے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ دجال کے آنے کا۔ دجال ایسا ہی کرے گا، یہ چھوٹے دجاجل کر رہے ہیں ایسا۔ جب بڑا دجال آئے گا تو اس کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، جیسے کہ آج چھوٹے دجالوں کی حکومت پوری دنیا میں۔ ہندوستان کو بھی ان کے کہنے کے، ان کے اشارے پر چلنا پڑتا ہے، پاکستان کو بھی ان کے اشارے پر چلنا پڑتا ہے، پوری دنیا کو، اسلامی ممالک جو 50 یا 55 ہیں ان تمام کو ان کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے، پورے یورپ کو ان کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے، امریکہ کو ان کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے۔ ان کے اشاروں پر اتنے مٹھی میں ہے، بس صرف اتنے، کتنے پوری دنیا کے اعتبار سے وہ کتنے ہوں گے معلوم؟ 5 کروڑ۔ پوری دنیا کو غلام بنا دیا انہوں نے۔ یہ کون ہے؟ چھوٹے دجاجل، یہ پیشین گوئی ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو ہمیں اگر اس فتنے سے بچنا ہے، بغور سننا، اب اصل بات میں آپ کو کہوں، اس دجال کے فتنے سے ہمیں بچنا ہے تو جمعہ کے دن کی قدر کریے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر جس نے جمعہ کے دن کو اچھی طرح گزارا، اللہ تعالیٰ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔
کیسے؟ میں مختصر کہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. جب بڑے فتنے سے جب حفاظت ہو جائے گی تو چھوٹے فتنوں سے تو بطریق اولا حفاظت ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، جمعہ کے دن کی قدر کر لیا کرو. جمعہ کے دن جلدی آیا کرو مسجد میں، اور مسجد میں آنے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرو. یا تو فجر کی بات کر سکتے ہیں آپ، یا جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے معلوم؟ غروب آفتاب سے. اتنا یاد رکھیں، ہمارا اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، مغرب کی اذان سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے جمعہ کا دن شروع ہو چکا، جمعہ کی رات شروع ہو چکی. اسی بنا پر جمعہ کی رات کی یہ فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کی رات جو گئی، اب جو رات آئے گی وہ سنیچر کی رات ہوگی. ہم دنیا کے اعتبار سے جمعہ کی رات بولتے ہیں، یہ غلط ہے. تو شریعت کے اعتبار سے، اسلامی اور دینی اعتبار سے جمعہ کی رات گزر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں جمعہ کی رات کو جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مغفرت، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح جنت میں ایک حور سے اس کا نکاح کرا دیں گے سورہ دخان کی تلاوت سے. 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں. یہ جمعہ کے دن کی فضیلت، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جمعہ کے دن کو معمولی مت سمجھو. حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو اتنا اعظم نہیں بنایا، اتنا افضل نہیں بنایا جتنا جمعہ کا دن ہے. یہاں تک کہ عید الفطر کا بھی دن اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن بھی جمعہ کے دن کی ٹکر کا نہیں ہے. اتنا مطلب کہ افضل و اعظم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا. اب ہمارا یہ دن کیسے جاتا ہے آپ ہی بتاؤ. جس طرح دوسرے دن ہمارے ہیں اسی طرح یہ جمعہ کا دن بھی جاتا ہے. حالانکہ جمعہ کے دن آدمی کو اور مسلمان کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور خاص کر کے فجر کی نماز. طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز. اور کیا فرمایا جو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، جس طرح میں نے رات کو سونے سے پہلے کہا، تو اسی طرح جمعہ کے دن جو 3 مرتبہ فجر سے پہلے استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے. آپ اندازہ لگاؤ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن وفات پا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ایسی موت ہو، جمعہ کا دن ہو اور ہماری زبان سے کلمہ نکل رہا ہو، ہمارے دن میں کسی کا حق باقی نہ ہو اور اللہ کی عبادت میں ہم مشغول ہوں، اس حالت میں ہماری موت آ گئی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. یہ پہلی منزل ہے اور بڑی کٹھن منزل ہے جس کو عذاب قبر سے حفاظت ہو گئی. یوں سمجھو اس کے بعد کے مراحل انشاءاللہ سارے آسان ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے. جب ایک مرتبہ عذاب نہیں دیتا ہم اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ آئندہ عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ. تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح کیا فرمایا جمعہ کے دن جو وفات پاتا ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، چاہے کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. کیوں؟ ہر ایک کے لیے حدیث ہے. ہم بعض مرتبہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن اس کی جمعہ کے دن جب وفات ہوتی ہے تو یوں سمجھو اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ اللہ نے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیا اور شہید کا مرتبہ دیا. کس بنا پر یاد رکھنا جمعہ کے دن کو معمولی مت سمجھو. درود شریف خوب پڑھو، نماز کی پابندی کرو، سورہ کہف کی تلاوت کرو. تو آج جمعہ کا دن ہے تو نکاح بھی ہونے والا ہے، تو ماشاءاللہ اس نکاح کی برکت بھی جمعہ کے دن کی بنا پر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو یہیں سے بات ہماری چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کو پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن نکاح ہوا تھا. تو ماشاءاللہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج نکاح بھی ہونے والا ہے. تو ہمارے جو آدم علیہ السلام جنت کے اندر جو نکاح ہوا تھا جمعہ کے دن میں اور اللہ نے نکاح پڑھایا تھا، تو الحمدللہ اس کی ہم یاد تازہ کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ جمعہ کے بعد نکاح بھی ہے. تو الحمدللہ نکاح کے متعلق سے یہ ساری باتیں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بھی اللہ نے کہلوا دی. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو قبول فرماوے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس کی سنت